اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں عقیدہ علم غیب پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ پہلو جو انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممیز کرتا ہے، اس کا صفت علم سے متصف ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علمی فضیلت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جو انہیں فرشتوں کے مقابلے میں علم الاسماء کی خصوصیت کے باعث حاصل ہوئی۔ اس فضیلت علمی کے باب میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں علم اور اہل علم کی فضیلت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف علم الاسماء سے نوازا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی علمی برتری کا عملی مشاہدہ بھی کرایا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا، اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار پر تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ یہ مشاہدہ فرشتوں کے لیے ایک ایسی تجربی و توثیق یعنی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کا درجہ رکھتا تھا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت اور اس کی بنا پر ان کے استحقاق خلافت کی نسبت کسی شک و شبہ اور حیرت و استعجاب کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس سے ملائکہ پر یہ حقیقت آشکار کرنا مقصود تھا کہ بنی آدم میں صرف خون ریزی اور فساد انگیزی کا ہی مادہ موجود نہیں بلکہ اسے علم و شعور کی وہ استعداد عطا کی گئی ہے جس کے باعث وہ کائنات کی تکوینی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہے، اچھائی اور برائی میں واضح امتیاز کر سکتا ہے اور اشیاء عالم کو اپنے تصرف میں لا کر ان کے خواص و افعال جاننے کی وجہ سے انہیں اپنے اختیار سے نیک یا بد مقاصد یعنی آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اسی علم و آگاہی اور شعور و معرفت کی بنا پر اسے کرۂ ارضی کی خلافت عطا کی گئی۔ چونکہ وہ خیر و شر کی دونوں قوتوں اور ان کی خاصیتوں سے شناسا ہے، اس لیے وہ ان سے نہایت کامیابی کے ساتھ نمٹنے کی اہلیت و صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ کلام الہی کا وہ سلسلہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور باری تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے ذریعے جس کلام کو انسانی رابطے کا نقطۂ آغاز قرار دیا اور جہاں سے ہدایت ربانی کا عالم انسانی کی طرف اترنا شروع ہوئی، اس کا پہلا پیغام ہی پیغام علم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ العلق آیت نمبر 5 میں، اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس پہلی وحی اور پہلے پیغام سے انسانیت کی رشد و ہدایت کا آغاز ہوا
اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ اسلام اول تاخر علم کا پیغام ہے۔ اسلام علم پر اس قدر زور دیتا ہے کہ کسی سطح پر جہالت کو گوارا نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان عقل و علم کا استعمال ہی بنیادی فرق کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں، آپ فرما دیجئے کہ سمجھ والے اور بے سمجھے کہیں برابر ہوتے ہیں۔ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم روشنی اور جہالت تاریکی ہے۔ علم ہدایت ہے اور جہالت گمراہی ہے۔ علم انسان میں احساس بندگی کو جاگزیں کر کے اس کے اندر سے احساس برتری اور غرور و تکبر کو چن چن کر نکال دیتا ہے۔ علم سے انسان کے اندر خوف و خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 28 میں، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کا اظہار اس ارشاد ربانی سے ہوتا ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔ جب بارگاہ الہی سے انسان کو علم عطا ہوتا ہے تو وہ احساس ممنونیت کے پانیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی جبین نیاز اپنے مالک کے حضور جھک جاتی ہے اور وہ سجدہ شکر بجا لا کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر علم اور عبادت کے جام میں وہ حکم عدولی پر اتر آئے اور اس کی گردن اکڑ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان مردود کا پیرو بن گیا، اس لیے کہ جھکنے میں ہی رفعت اور سربلندی ہے۔ جب انسان اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو پھر اسے عزت اور بلندی سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ مخلوق الہی اس کی طرف علم کی پیاس بجھانے کے لیے کشاں کشاں چلی آتی ہے۔ جوں جوں انسان اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے اس کے اندر علم کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بلند سے بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبے چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کوئی فرد بشر تکمیل علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ایسا کرنا بے معنی سی چیز ہوگی۔ علم تو ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ علم اکتسابی بھی ہوتا ہے اور عطائی بھی۔ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو علم کا وہ نور عطا کرتا ہے جو عام انسانوں کے حصے میں نہیں آتا۔ ان کے لیے علم کے وہ سربستہ دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں جو عام انسانوں پر مخفل ہوتے ہیں۔ انہیں وحی کے ذریعے ان مغیبات کا علم بھی عطا کر دیا جاتا ہے جس تک عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ علم درجات اور مراتب پر مشتمل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 76 میں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں مستحضر ہے کہ تمام مراتب علم جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مرتبہ علم نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے مراتب علم جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مرتبہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا کہ مرتبہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مراتب علم سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کے اوپر مرتبہ علم الوہیت ہے جس کا تصور بھی ذہن انسانی میں آنا محال ہے۔ اس شان کمال علم کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرما رہا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب دو جہاں ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن علوم سے نوازا اور کتنا نوازا، یہ ہمارے حیط شعور سے باہر ہے۔ سب کچھ عطا کیا ہے خدا نے حضور کو، سب کچھ ریاض دامن خیر البشر میں ہے۔ غیب، غاب، یغیب یعنی ذات سے مصدر ہے، جو چیز آنکھ سے مخفی ہو غیب کہلاتی ہے۔ امام ابن منظور الافریقی رحمۃ اللہ علیہ لفظ غیب کے تحت لکھتے ہیں، جو چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے۔ امام ابو اسحاق نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں کہا ہے، جو چیز متقین سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے، جیسے مرنے کے بعد اٹھنا، جنت، دوزخ، اور ہر وہ چیز جو ان سے غیب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے۔ اور امام ابن منظور ابن العرابی کے حوالے سے غیب کے معنی کے بارے میں مزید لکھتے ہیں، اور وہ چیز بھی غیب ہی ہے جو آنکھوں سے تو غائب ہو مگر دلوں میں موجود ہو۔ امام خرطبی رحمۃ اللہ علیہ غیب کی لغوی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، محاورۂ عرب میں غیب وہ ہے جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں غابت الشمس، اور غیبت کا معنی تو معروف ہے، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عیب گوئی کرنا۔ اور جب کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو کہا جاتا ہے اغابت المرأة، وہ عورت مغیبہ کہلاتی ہے۔ اور ہم غیبت وہ غیابت میں گر گئے سے مراد ہے کہ ہم گڑھے میں گر گئے، اور الغیابہ درختوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک جگہ کافی درخت جمع ہوتے ہیں جن کے اندر چھپا جا سکتا ہے۔ اور پست زمین کو الغیب کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کا یہ حصہ نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ غیب کے مذکورہ بالغوی معنی پر دلالت کر رہی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 274۔ پھر ہم ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے نہ ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس جہاں میں دکھائی نہیں دیتی، اس کے موجود ہونے کا علم نظر و استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔ لغوی طور پر تو ہر وہ شے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو غیب کے زمرے میں آتی ہے، مگر اصطلاحی طور پر غیب کا اطلاق صرف ان اشیاء پر ہوتا ہے جن کا علم نہ ہو، جن کا علم نہ تو حواس خمسہ سے حاصل ہو سکے اور نہ ہی بداہیت عقل کے ذریعے معلوم ہو، بلکہ ان کی خبر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہو۔ ہندوستان کے باشندوں کے لیے مدینہ منورہ غیب نہیں، کیونکہ یا تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی ہوگی یا پھر کسی زائر کی زبانی اس شہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہوگا، مگر یہ کہ اس وقت مدینہ منورہ کے فلاں گھر کے فلاں کمرے میں یہ ہو رہا ہے بلا کسی ذریعے علم کے غیب ہے، یا مثلا بغیر کسی ذریعے علم کے دور دراز علاقے میں بیٹھ کر یہ بتانا کہ اس وقت فلاں گھر میں، مسجد میں، دکان میں، ادارے میں یہ کام ہو رہا ہے، فلاں شخص فلاں ملک میں فلاں مقام پر اس وقت یہ سوچ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، غیب ہے۔ بغیر کسی ظاہری اسباب کے یہ بتانا کہ فلاں کے پیٹ میں ہے بھی غیب، فلاں کے پیٹ میں
یہ ہے بھی غیب۔ پس مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ وغیرہ کا علم اجمالی تو غیب نہیں، مگر اس کا تفاصیل بلا کسی سبب ظاہری کے صحیح بتا دینا علم غیب ہے۔ علم غیب کی یہ تعریف جمہور مفسرین کی متفق علیہ ہے۔ چند مفسرین کی تعریفات یہ ہیں: امام راغب اصفہانی غیب کی اصطلاح تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں نہ آ سکے اور نہ ہی عقل کی تیزی اس کا ادراک کر سکے، اور وہ صرف انبیاء علیہ السلام کی خبر سے معلوم ہو۔ قاضی ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ غیب کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یوں رقم تراز ہیں: غیب سے مراد ہر وہ مخفی شے ہے جس کا ادراک نہ تو حواس کر سکے اور نہ ہی وہ عقل کی سریع الفہمی کے دائرے میں آ سکے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے غیب کی تعریف اس طرح کی ہے: غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ غیب کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں: غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کی ابتدا کا صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، اور ہمیں اس میں سے صرف انہی چیزوں کا علم ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے یا جن کے علم پر دلیل قائم فرمائی ہے۔ امام خرطبی رحمۃ اللہ علیہ غیب کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: غیب وہ سب کچھ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان امور میں سے جن تک عقل راہ یاب نہیں ہو سکتی، یعنی علامات قیامت، عذاب قبر، حشر، نشر، پل صراط، میزان، جنت اور دوزخ۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں غیب کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں: غیب سے مراد وہ امور ہیں جو متقین کی نظروں سے پوشیدہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان امور کی خبر دی، جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حشر و نشر، حساب اور دیگر امور غیبیہ۔ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ غیب کے بارے میں لکھتے ہیں: غیب سے مراد وہ امور ہیں جو حواس اور عقل سے مکمل طور پر اس طرح پوشیدہ ہوں کہ ابتدا بدیہی طور پر ان کا ادراک کسی کو نہ ہو سکے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ غیب کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: غیب سے مراد وہ ہے جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہے، جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ، ملائکہ، بعث، جنت، دوزخ، پل صراط، میزان، عذاب قبر اور اسی کے دیگر امور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، طوالت کی وجہ سے آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تسلسل اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔